5 اگست 12:13 اور دین اسلام کے اللہ کے سوا دنیا کے تمام مذاہب کے تمام انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹے، مصنوعی اور باطل ثابت ہو چکے، اور اس وقت بھی گزر گیا ٹائم اینڈ ہو گیا. 4 اگست ختم. پورا دن ملا تھا، دوپہر سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم تھا. کسی اللہ کے مقابلے پہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی خدا آ کر اپنا کوئی کنٹرول نہیں دکھا سکا باتوں پر، اور آسمان ویسا ہی رہا. اب تو پھر ٹائم گزر گیا تو یہ حالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی تاریخ میں ثابت ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے مقابلے پہ کسی کو آنے ہی نہیں دیا. اور ہوگا تو آتا نا، آ ہی نہیں سکتا تھا. سب مصنوعی تھے، خیالی تھے، انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، جھوٹے تھے. کتابوں میں صرف بیوقوف بنانے کے لیے لکھے گئے تھے ان کے نام، یا کسی انسانوں کو خداؤں کا نام کا درجہ دے دیا تھا، بس اس سے اور کچھ نہیں تھا. تو بات صاف ہو گئی. آج کی تاریخ میں 5 اگست شروع ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی کائنات کا خالق نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری اور سچے نبی ہیں، اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اور اسلام ہی سچا دین ہے. باقی سب ادیان و مذاہب باطل اور منسوخ ہو چکے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے. اور جو بھی اب دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا مرنے کے بعد، چاہے وہ کتنا ہی کچھ بھی نیک اعمال کرنے کا دعوے دار ہو. اگر وہ مسلم نہیں، اگر وہ ہندو، عیسائی، یہودی یا کچھ بھی ہے، تو مرنے کے بعد نہ اس کے جسم میں کوئی طاقت بچے گی اور نہ اس کی روح میں کوئی طاقت بچے گی، اور بچتی بھی نہیں ہے. جتنے بھی مر جاتے ہیں غیر مسلم ان کی مرنے کے بعد لاشیں سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں. جتنے نہ ان کی جسم بچتے ہیں، نہ کسی کی روح میں یہ طاقت ہے جیسی کہ شاہ حقیق بابا کی روح میں طاقت ہے. تو شہید اور قبر کے اندر، لیکن روح زندہ انسانوں کا علاج آپریشن کر رہی ہے، وہ بھی لا علاج ہے. پاور ہے دین اسلام میں، طاقت ہے. بہرحال ثابت ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ 21ویں صدی کے اندر اللہ نے وہ کمال کر کے دکھایا ہے، وہ ایکشن دکھائے، وہ قدرت سے مظاہرے کر کے دکھائے، جس کے بعد اب کبھی بھی قیامت تک پوری روئے زمین پر کوئی ایک غیر مسلم بھی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا. اب پیدا جو ہو چکے وہ بھی، اور جو آئندہ کبھی پیدا ہوں گے وہ بھی، کوئی نہیں آ سکتا کبھی بھی جو نیچر پر، یعنی کہ نیچر پر اپنے کسی خدا سے کنٹرول کروا کے دکھا سکے، پریکٹیکل دعووں کے ساتھ، پبلک میں اناؤنسمنٹ کے ساتھ. کیونکہ اس کے خدا کا وجود نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی جب ہے ہی نہیں تو سپورٹ بھی نہیں ملے گی، اور کبھی کر بھی نہیں سکے گا. اور ناقابل شکست، قابل مشاہدہ، قدرتی، فطرتی، غیر جانبدار، نیچر پہ کنٹرول کے ثبوت کے ساتھ اللہ نے پھر ثابت کیا ہمیشہ کے لیے کہ وہی سچا خدا ہے اس کائنات کا. وہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھراتا ہے، بناتا ہے، لاتا ہے، چھپاتا ہے، برساتا ہے، اور کچھ بھی کرتا ہے. کیونکہ اوور آل کنٹرول تو اسی کا ہے، سب کچھ تو وہ کرتا ہے. تو ہے کون جو پر مارنے کی مجال تو کرے اس کی سلطنت میں، اور اس کی نیچر پہ کنٹرول کر کے دکھائے، جس پر آسمان و زمین کے مالک نے اختیار رکھا ہوا ہے. جیسے کہ سب سے خاص چیز تو بادل ہیں، نہ زمین پر ہیں اور نہ آسمانوں پہ، بلکہ بیچ ہوا میں معلق، ہوا کے بیچ میں. او ہو، یہاں پہ کنٹرول دکھایا تو بات بھی ہے. یہاں تو اللہ کا کنٹرول اللہ نے دکھا دیا اور کوئی نہیں دکھا سکا. بہرحال آج کی اس ڈیٹ سے، اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ، یہ جو سب کچھ لائیو سٹریم، چیلنج اور دعوے اور سب کچھ تھا، وہ کمپلیٹ ہوا اللہ کے فضل سے. 5 اگست 2020 12 بج کے یہ ٹائم آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی یہ لائیو ٹرانسمیشن اب ختم ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. اور بس
جس نے دیکھا دیکھا، جس نے سمجھا سمجھا، اور عقل والے تو عقل والوں کے لیے بے شک اس واقعے میں، یعنی کہ ان واقعات میں کھلی نشانی ہے اگر وہ سمجھیں، اور بیوقوف اور حاسدین اور جلن رکھنے والے اور بزدل اور منافق اور جو بھی ہیں وٹ ایور، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، جو ہوا وہ دکھا دیا، پیش کر دیا جتنی ضرورت تھی. اور غیر مسلم اگر آپ ہیں یا ایتھسٹ ہیں تو جو کچھ پروفائل پہ موجود ہے اس ہائی لائٹس کو دیکھ کر کچھ سوچیے گا کبھی، کہ آپ کو شاید غور کرنا کو غور کریں تنہائی میں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسے کس نے اتنے بڑے بڑے، یعنی کہ آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخری نبی ہونے کے حساب سے بتانے پر کہ ان کو آخری نبی ماننے والے ایک مسلم مین نے اور اللہ کو خالق ماننے والے نے پوسٹیں کی، اور اس کے بعد ڈیمونسٹریشنیں بھی آئیں. آخر کیا وجہ ہے؟ دین اسلام کی طرف سے ہی یہ اس قدر زندگی میں بھی مسلمانوں کے پاس ہی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فزیکل کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ سمجھیں فزیکل اور ٹیکنیکل والی سائڈ کی، وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی جس کے پاس ہے، فزیکل وہ اس کے پاس ہے. مطلب کہ مسلمانوں کے پاس ہی زندہ رہتے ہوئے بھی روحانی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی نیک مسلمانوں کے پاس جسم میں بھی پاور ہوتی ہے اور روح میں بھی پاور ہوتی ہے. تو سوچنا چاہیے ایتھسٹ کو اور غیر مسلموں کو کہ آپ لوگوں کی پاور کہاں چلی جاتی ہے مرنے کے بعد. جسم بھی سڑگل کے ختم ہو جاتے ہیں، فزیکل پاور بھی چلی جاتی، چاہے آپ مارشل آرٹسٹ تھے، ریسلر تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مر کے ہڈی سڑگل کے بدبو آ کے ختم. نیک مسلمان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتا ہے جسم. کیوں بھائی؟ اور مرنے کے بعد جتنے بھی غیر مسلم یا ایتھسٹ آپ مردہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یعنی کہ لاش بن جاتے ہیں، تو آپ کی کوئی روح علاج آپریشن بھی نہیں کر پاتی کسی کا، زندہ انسانوں کا ہے. اور دین اسلام کے اندر سنی شہید مسلم شاہ عقیق بابا، وہ ان کی روح علاج آپریشن بھی کر رہی ہے لا علاج مریضوں کے. کیا ہے بھائی یہ سب؟ کیسا دین ہے یہ؟ دین اسلام ہے نا پاورفل قسم کا. زندہ رہتے میں تو چھوڑیں، مرنے کے بعد پاور مل رہی، مرنے کے بعد پاور ختم نہیں ہوتا. تو آپ ایسے اڈاپٹر میں اپنے چارجر کو لگائیں گے جس میں پاور نہیں ہوگا، یا ایسے میں لگائیں گے جس میں پاور ملے گا آپ کو؟ فیصلہ آپ کا ہے. بیٹری تو آپ کا جسم ہے، ٹھیک ہے، اور جب آن ہوگا اور صحیح ساکٹ میں لگا ہوگا، کرنٹ بھی آ رہا ہوگا، اور ٹھیک اور آن ہونے کے قابل بھی ہوگا. اگر آن ہونے کے قابل نہیں ہے، سب کچھ بھی ہو تو پھر وہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ آن ہونے کے قابل ہیں، مطلب کہ عقل استعمال کرتے ہیں، اوپن ہارٹ اوپن مائنڈ ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو جو کچھ پروفائل کی پوسٹوں کی صورت میں آتا رہا اور آ گیا اور ختم ہو بھی گیا اللہ کے فضل سے اناؤنسمنٹ کے بعد، اور یہ اس وقت کے ٹائم کے حساب سے اس سے ثابت ہو چکا کہ اللہ کے سوائے اس کائنات میں کوئی خدا نہیں. تو آپ بس اس کو مان لیں، ہر درمی نہ دکھائیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے مرنے کے بعد. اگر آپ نہیں مانتے تو جبر اور زور زبردستی، تو بھائی اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلنا چاہے. تو بات یہ ہے کہ چیز کو دکھا دیا جائے، بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے. اگر پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کائنات کا خالق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں، اور قرآن اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں، اور اسلام اللہ کا سچا دین نعوذ باللہ نہیں ہے، اگر آپ کو اب بھی ایسا سب کچھ لگتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. چلو پھر چلیں آپ اپنے اعلانات کے ساتھ ذرا آسمان و زمین پر کے بیچ میں بادلوں کے ساتھ پریکٹیکل طور پر پبلک میں اناؤنسمنٹوں کے ساتھ، چیلنجز کے ساتھ، لائیو اسٹریمنگ کے ساتھ، ریئل فوٹیجز کے ساتھ دکھائیں پہ کوئی کنٹرول کر کے دکھا دیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، کیونکہ تب تک اور اب تک پھر دیکھتے ہیں. آپ کا اپنا مسلم مین. اللہ حافظ. آپ بھی میرے بھائی بہن ہیں، سمجھے؟ بس کوشش کہ آپ سمجھ لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ حافظ.